السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دوستوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا درود شریف لایا ہوں جو آپ رات کو یقین سے، محبت سے، ذوق سے پڑھیں گے۔ آپ کا کوئی بھی مشکل کام ہو، کوئی بھی مسئلہ جو حل نہ ہوتا ہو، اس درود پاک سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ویسے بھی درود پاک کی بہت فائدے ہیں۔ درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے کچھ بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے۔ ایک کے بدلے ایک نہیں، بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10 بار درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے، جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل اعلیٰ ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں سے نجات پاتا ہے۔ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص منافقت سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص دوزخ سے بھی بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا، خصوصی عنایت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پل صراط سے نہایت آسانی اور تیزی سے گزر جائے گا۔ جو اس درود پاک کو پڑھے گا، درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے حوریں یعنی بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے والے
کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا اعلیٰ عبادت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ رنگ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے فائدے ہیں درود پاک کے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور پھر اس کے حبیب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لیے قیامت کے دن حضور خود متولی یعنی ذمہ دار ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے اور موت کے وقت آسانی ہوتی ہے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور فرشتے درود پڑھنے والے کے درود شریف کو سونے کی قلموں سے چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی، بڑے بڑے سرداروں کی، بڑے بڑے امیر لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ درود شریف لکھ رہا ہوں جس کے اتنے سارے فوائد ہیں اور دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ ایک بار حضرت صحابی بابا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں اس وقت جب عباسی حکومت کا دور تھا زیارت رسول کرنے گیا۔ جب وہاں پہنچا اس وقت مسجد نبوی کے امام حضرت شیخ واسع شریف رحمۃ اللہ علیہ تھے اور مسجد مٹی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر چھت تھی، اچھی اور خوبصورت بنائی گئی تھی۔ میں انسانی شکل میں شیخ واسع سے ہمیشہ ملاقات کرتا تھا۔ شیخ واسع رحمۃ اللہ علیہ لمبی عمر کے بڑے بزرگ اور وقت کے امام الحدیث قرآن تھے۔ ان کی قرات بہت خوبصورت تھی۔ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ جمعہ کے دن مسجد نبوی شریف میں بہت دور تک ان کی آواز جاتی تھی۔ ان کی صالحیت کا یہ عالم تھا کہ وہ دن رات میں یہی درود شریف پڑھا کرتے تھے اور دن رات میں 70,000 مرتبہ یہی درود شریف پڑھ لیتے تھے جو آپ کی خدمت میں لکھوں گا۔ حضرت صحابی بابا مزید فرمانے لگے کہ میں نے آنکھوں سے اس درود پاک کی بے شمار کرامتیں دیکھی ہیں۔ ایک بار ایک شخص مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے آیا۔ بارش ہوئی، کیونکہ کمرے کے علاوہ باقی صحن اور ہر جگہ مٹی کا فرش تھا۔ کیچڑ کی وجہ سے وہ آدمی پھسلا اور اس کے ران کے ساتھ کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز کئی لوگوں نے سنی۔ پھر کیا تھا؟ اس کی پکار، اس کی چیخیں اور فریادیں تھیں۔ ہر شخص اس کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا توازن برقرار نہ رہ سکا۔
وہ کوشش کرتا پھر گر جاتا۔ حضرت شیخ واسع رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی۔ وہ آسا ٹیکتے ہوئے اپنے حجرے سے باہر آئے اور میں نے ان کے ہونٹوں کو حرکت میں دیکھا۔ آتے ہی اس کے ران پر پھونکا یعنی دم کیا، ہاتھ بڑھایا، فرمانے لگے اللہ کے حکم سے اٹھ۔ چلاتا ہوا شخص پل بھر میں تندرست ہو گیا اور شیخ کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ چونکہ ہڈی ٹوٹ کر گوشت کو چیرتی ہوئی باہر نکل آئی تھی اور بہت سارا خون نکل چکا تھا، صحابی بابا نے لمبا سانس لیا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ زخم مل گیا، ہڈی جڑ گئی اور وہ شخص بالکل تندرست چلنے لگا۔ صرف اس کے کپڑوں اور زمین پر خون لگا جسے بعد میں دھویا گیا۔ چونکہ شیخ واسع رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے محبت کرتے تھے، میں نے پوچھا شیخ یہ آپ نے کیا پڑھ کر دم فرمایا؟ فرمانے لگے درود شریف بیٹھا پڑھ رہا تھا، چلانے چیخنے کی آواز آئی، بس وہی درود پڑھ کر میں نے اس پر دم کیا۔ اس کے دم کرتے ہی اس کی ہڈی اور گوشت جڑ گیا، زخم کا نشان نہ رہا۔ میں نے اس درود شریف کو پڑھا اور پڑھ کر اس پر دم کیا۔ جس مقصد کے لیے پڑھ کر دم یا دعا کی جائے وہی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ درود شریف لکھوں گا اور میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ آپ یہ والا درود شریف روزانہ 3000 بار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا۔ آپ جو ہی ارادہ کریں گے انشاءاللہ وہ کام پہلے ہی ہو جائے گا۔ اس درود شریف کو ایسے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ انشاءاللہ آپ کا ہر کام اور ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔